بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے بتائیے اگر آپ نے کاپی پینسل اپنے ساتھ رکھ لی ہے تو میں پھر اپنی بات کا آغاز کروں. جی سر رکھ لی ہوئی ہے. چلیں بہت شکریہ. تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. جیسا کہ ٹائٹل میں دیا ہوا ہے کہ آج ہم نے انڈو پاک ہسٹری کا سیکشن 1 کرنا ہے. انڈو پاک ظاہر انڈیا کا مطلب یہ تو بہت پرانا ہے. جب ہم انڈو پاک ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو 712 یہاں سے ہم مسلم پیریڈ کا آغاز کر دیتے ہیں. کوئی جانتا ہے یہ میں نے 712 کیوں لکھا ہے؟ 712 کیوں لکھا ہے کسی کو پتا ہے؟ میں نے کہا کہ انڈیا کی ہسٹری ہم 712 سے پڑھتے ہیں. کیوں؟ سر 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے, سندھ فتح ہوا ہے, محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا. اس کے بعد ظاہر ہے ان کی بھی ایک یہاں پہ حکومت قائم ہوئی اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر یہ افغانستان سے جو ہے انویژن سٹارٹ ہوئے. کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے 27 حملے کیے جو ریکارڈڈ ہیں. جب ہم اسلامیات پڑھیں گے نا تو میں انشاءاللہ آپ کو اسلامک پرسپیکٹو سے ہسٹری میں 842 تک لے کے آؤں گا. اب ہم سٹارٹ کریں گے 1600 سے. ٹھیک ہے, وہ جو 842 ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے 571 سے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم چلیں گے. تو ہم جو پاکستان سٹڈی کے حوالے اگر ہم ہسٹری پڑھیں گے تو ہسٹری بہت پرانی بہت دور تک نکل جائے گی. ہم نے انڈو پاک ہسٹری ود ریسپیکٹ ٹو پاکستان سٹڈیز, میں کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اتنی انڈو پاک ہسٹری پڑھنی ہے جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہے پاکستان کی سٹڈیز سے. اس لیے ہم نے اس کو 1600 سے سٹارٹ کیا. تو کوئی بتا سکتا ہے میں نے 1600 کیوں لکھا ہے؟ 1947 کا تو سب کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بنا ہے. تو 16 میں کیا بنا تھا, 16 میں کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی؟ میں نے 16 سے سٹیپ لینا سٹارٹ کیا. میں 1500 سے بھی کر سکتا تھا. اس سے پہلے یہ ادھر سادات لودھی مغل سارے آئے تھے, میں وہاں سے بھی سٹارٹ لے سکتا تھا. میں نے 1600 سے کیوں سٹارٹ کیا؟ ہم نے پاکستان کی آزادی کا ذکر کرنا ہے. تو 1600 جو ایئر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کسی کے مائنڈ میں ہے کوئی ایسی بات کیوں امپورٹنٹ ہے؟ چلیں سر کہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو نہیں آئی تھی 1600 میں ہندوستان میں؟ 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی اور اس کے بعد یہ 1600 شاید 5 کے اندر اکبر کا دور تھا تو اس وقت یہ یہاں پہ لینڈ کی, یعنی یہاں سے انہوں نے کام سٹارٹ کیا. تو یہ 1600 میں کہا جاتا ہے یہ بنی ہے, 1600 میں بنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دسمبر 1600 یعنی 30-31 دسمبر تھا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے جب پاکستان کی آزادی کی بات کرنی ہے تو جہاں سے غلامی شروع ہو رہی ہے ہم وہاں سے سٹارٹ کریں. اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا مزید پیچھے چلے جائیں گے تو شہاب الدین غوری, اس کے بعد خاندان غلامہ, تو اس کے بعد باقی سادات لودھی کو جو ہے وہ اس کے درمیان میں تغلق بھی آئے ہیں. ابراہیم لودھی کو جو ہے وہ 1526 میں بابر نے شکست دی اور اس کے بعد مغل آ گئے. اب مغل کب تک رہے ہیں پرومیننٹلی 1707 تک. اورنگزیب کی وفات ہوئی ہے, اس سے پہلے یہ دیکھیں 1600 کے اندر یہ لوگ آ چکے ہیں. لہٰذا اب آہستہ آہستہ شفٹ ہوگا کام کن کی طرف, حکومت کس طرف جائے گی؟ حکومت جائے گی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف. ٹھیک ہے, ای آئی سی کی طرف جائے گی. ای آئی سی کے 3 ادوار ہیں, 3 اس کے ایراز ہیں. پہلا ایرا اس کا تھا اکنامک, دوسرا تھا اکنامک پلس پولیٹیکل, تیسرا دور ان کا شروع ہوتا ہے ٹوٹل پولیٹیکل. پھر ان کا نا ہم تو بس ایسے ہی ہم نے بولا تھا, ہم تجارت کرنے نہیں, ہم تو آپ کو لوٹنے آئے تھے, لہٰذا اب سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہ 3 ادوار ہیں. ہم سٹارٹ کریں گے اکنامک سے اور آج انشاءاللہ اکنامک اور اکنامک پلس پولیٹیکل یہ دونوں کو ہم کر لیں گے. جو اس کا بالکل مکمل طور پہ پولیٹیکل ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا ذکر آئے گا. 1920 تک ہم انشاءاللہ آج چلیں گے. 1920 کے بعد جو کچھ ہوا اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے, اور اگر ٹائم ہوا تو آج ہی دیکھ لیں گے. تو جی ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پہلے آپ کو ایک اوور ویو دینا ہے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے لے کے چلیں گے. تو ہسٹری آف سب کانٹیننٹ چیپٹر نمبر 1,
ہم نے دیکھنا ہے کنسولیڈیشن آف برٹش رول. تو کیا یہ 1600 سے لے کے 1857 تک ان لوگوں نے یعنی انگلش لوگوں نے کوشش کی ہے یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کی. ٹھیک ہے, یہاں کے لوگوں کو غلام بنانے کی. انہوں نے فرسٹ ٹائم 1757 میں, 1857 سے 100 ایئر پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکل ڈکلیئر کر دیا. تو اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو اکنامک یا ٹریڈر وغیرہ اس قسم کے ایجنٹ کہتے تھے کہ ہم جی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا لوگ ہمارے انفراسٹرکچر سے فائدہ اٹھائیں اور یہاں کی جو چیزیں ہیں نیچرل پروڈکشنز ہیں ان سے ہمارے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو اعتراض تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان لوگوں نے جو منافقت کی ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض ہے اور ہمیں بھی اعتراض ہے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی دیکھیے جی, ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹیبلش ہوتی ہے کوئین جو وہاں کی تھی اس کی پرمیشن سے 1600 کے اندر, یعنی لاسٹ ڈیز تھے یہ 1600 یعنی 1600 AD کے. تو اس وقت کون سا دور تھا جی, اگلے سٹیپ میں یہ تو اکبر کے دور میں آئے نا 1605 میں. اس کے بعد اگلا دور جہانگیر کا تھا. جہانگیر کے دور میں ان کو کچھ ٹیکسز معاف کیے گئے. کیا ہوا بلا, کچھ ٹیکسز معاف کیے گئے, فیسلٹیز دی گئی. دو لوگ ایسے ہیں جو جہانگیر کے دربار میں آئے تھے, ان کا کوسچن ہم لاسٹ ایک بیچ میں کر چکے ہیں, میں آپ کو وہ دکھاؤں گا. وہ کوسچن کل بھی ہم نے چونکہ کرنا ہے تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. دو لوگ ایسے تھے, ان کا نام آتا ہے باقاعدہ طور پہ, کہا جاتا ہے کہ وہ جہانگیر کے دربار میں آئے اور کس مقصد کے لیے آئے. تو وہاں پہ آپشنز ہوتے ہیں کہ پولیٹیکل, اکنامک وغیرہ وغیرہ, تو اس کا جواب ہوتا ہے اکنامک. ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں کی ہر لائن میں ایک نہیں ایک سے زیادہ کوسچنز ہیں. تو یہ بات میں یہاں پہ انڈر لائن یا ہائی لائٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, کیونکہ پھر آپ سمجھیں گے کہ باقی چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں. یہاں پہ ہر چیز امپورٹنٹ ہے. ایک لائن میں آپ کو بنا کے دکھاؤں تو بہت سارے کوسچنز ویسے ہی سمپل کوسچن بھی بن سکتے ہیں, یہاں سے کمپلیکیٹڈ کوسچنز بھی بن سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. 1857 کے اندر ڈیو ٹو پور انٹرنل, جو ان کے اپنے جو ویکنیسز تھی کنڈیشن, اس سے کیا ہوا, کمپنی نے ٹیک اوور کر لیا. اچھا, تو یہاں پہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ وہ آئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے کب, اس کے بعد انہوں نے فیسلٹیز لی, اور فیسلٹیز لے کر یہ تینوں پوائنٹس کے اندر بڑی سمپل میں ویو میں دکھا دیا گیا کہ یہ ان کا اکنامک دور ہے, یہ اکنامک پلس پولیٹیکل ہے, اور یہاں پہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا 1857 میں. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بنگال کے اندر یا ایسے سمجھ لیں کہ کچھ ایریاز کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا ٹیک اوور کر چکی تھی 1757 میں, لیکن یہاں پہ ان کے وائسرائے بھی لگتے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس ایریا کی ہسٹری سیپریٹ ہے, میں آپ کو لاسٹ پہ وہ پیج بھی دکھاؤں گا. اور ٹوٹل جو انڈیا کی بات جب ہم نے کرنی ہے تو اس کی ہسٹری 1857 سے ہم ٹیک اوور کا سٹارٹ کرتے ہیں. ویسے بائی پارٹس چھوٹے چھوٹے علاقوں پہ کمپنی جو ہے اس نے اپنا پولیٹیکل سیٹ اپ یا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ اس نے 1857 میں ڈکلیئر کر دیا. آگے چلتے ہیں. دوسرا دیکھیے جی, اسٹیپ نمبر 2, 1858 سے آگے کیا ہو رہا ہے. 1858 سے آگے ہم نے جب دیکھنا ہے تو اس میں 3 میجر پورشنز ہیں. پہلا تو آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو اوور آل یا کمپلیٹ رول تھا برٹش گورنمنٹ کا, پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی, پھر ڈائریکٹ انہوں نے کہا جی ہم برٹش گورنمنٹ ہیں, بات سیدھی منہ پہ کہہ دیا بھائی ہم اب گورنمنٹ ہیں آپ کے لیے, سیدھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو برٹش گورنمنٹ رولڈ انڈیا کے اندر 90 ایئرز کے لیے. ٹھیک ہے, 1858 سے انہوں نے وائس رائے, پہلے گورنر جنرل تھا نا, پہلے ہوتا تھا گورنر جنرل, تو وائس رائے ڈائریکٹ نائب جو ہے وہ مقرر کیا گیا برطانیہ سے. پہلا وائس رائے جو انڈیا کا لگایا گیا یہی پہلے گورنر جنرل تھا. میں ایک بات کرنے لگا ہوں, انڈیا کا برطانیہ کی طرف سے آخری گورنر جنرل کون تھا, لارڈ کیننگ, اور انڈیا کے اندر برطانیہ کی طرف سے پہلا وائس رائے کون تھا, وہ بھی لارڈ کیننگ, کیونکہ یہ موجود تھا جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی, اور اس کے بعد جب چینج اوور کیا گیا, یعنی انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر اگر آپ آزادی مانگ رہے ہیں تو پھر ہم پوری گورنمنٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر مکمل جو پورے اختیارات والا وائس رائے
یعنی مکمل گورنمنٹ کے اختیارات کا نمائندہ جس کے پاس سارے اختیارات تھے وہ انہوں نے مقرر کر دیا. تو یہ کوشچن بھی ہے جی، پہلا وائسرائے انڈیا کا کون تھا؟ انڈیا کا، بنگال کا نہیں. تو دوسرا لاسٹ گورنر جنرل کون تھا، اور پھر پاکستان کا پہلا گورنر جنرل کون، اور پھر انڈیا کا پہلا گورنر جنرل کون، یہ بھی کوشچن. تو دیکھیں کس جگہ پہ پروکلیمیشن آف کوئین وکٹوریا، یعنی یہ دعویٰ، یہ وکٹوریا کا یہ لکھا ہوا ہے اس کی ایج ہے، اس سے نہیں آپ نے کنفیوز ہونا. تو یہاں پہ اس گورنر جنرل نے، شو ہو رہی میرے پاس تو دوسری ڈیوائس پہ شو ہو رہی ہیں، آپ اس کو لیو کریں اور دوبارہ جوائن کریں، میں تو ساتھ ساتھ ہی کاؤنٹر چیک کرتے رہتا ہوں. چلیں جی، چیپٹر نمبر 1 کی تھرڈ جو اس کا سٹیپ ہے، انکلوژن آف نیٹو پیپل ان ایڈمنسٹریشن. انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب ہم نے جو ہے وہ اچھی طرح ان کو دبا بھی لیا ہے، ان کے جو لوگ آزادی کی بات کرتے تھے ان کو دبا لیا ہے، ان کو سزائیں بھی دے لی ہیں، ان کے سارے لوگ لٹکا بھی لیے ہیں، پھانسیاں بھی دے دی ہیں. اچھا چلے اب ایسے کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ لوگ احتجاج تو ختم نہیں کر رہے، جب یہ لوگ پروٹیسٹ ختم نہیں کر رہے تو پھر ہم ان کے کچھ بندوں کو اعتماد میں لیتے ہیں اور ان کے ذریعے پھر پوری قوم کو یعنی انڈیا کے لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. اب یہ کیسے لینا تھا؟ یہاں کے لوگوں کو ایڈمنسٹریشن میں جگہ دینی تھی. تو 1861 آتا ہے. یہاں سے اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی کہ جس کو ہم جنگ آزادی کہتے ہیں، وار آف انڈیپینڈنس، اس کو وہ لوگ ریوالٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو غدر کہتے ہیں، غداری. وہ کہتے ہیں کہ ہم چونکہ حکومت کر رہے تھے تو جو لوگ حکومت کے خلاف اٹھتے ہیں وہ غداری کرتے، تو ہم اس کو وار آف انڈیپینڈنس کہتے ہیں، اور انفیکٹ یہ وار آف انڈیپینڈنس ہی تھی. تو سر سید احمد خان نے اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا. اس سٹیپ کے اندر 4-5 مزید چیپٹرز بھی ہیں، یعنی اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ یہ اس وقت کے مسلمانوں کے پولیٹیکل، سوشل، ریلیجس، اس قسم کی ساری چیزوں کو لے کر چلنے والے ایک لیڈر، کیونکہ یہ انگریزوں کے بھی قریب تھے، کیونکہ ان کے باپ اور ان کے دادا انگریزوں کی ملازمت کرتے تھے، وہ ان کے مائنڈ سیٹ کو بھی سمجھتے تھے، اور خود یہ بذات خود مسلمان تھے اور دین اسلام کی بھی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہوئی تھی. تو انہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کرنے کے لیے کہ اب دیکھیں اگریسو جو پالیٹکس ہے اس کو ختم کیا جائے، اب جو انڈیا کے مسلمان ہیں اور برٹش گورنمنٹ ہے ان کے درمیان ایک اعتماد کی فضا قائم کی جائے. ٹھیک ہے، اعتماد کی جب فضا قائم کرنی ہے تو اس کے لیے انہوں نے کازز آف انڈیا ریوولٹ، اسباب بغاوت ہند، ٹھیک ہے، انہوں نے لفظ بغاوت استعمال کر دیا. اچھا، اسباب بغاوت ہند انہوں نے پھر بتایا کہ دیکھیں مسلمان کس وجہ سے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ ان کو اعتماد میں لیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مذہبی اقدار ہیں ان کا مذاق نہ اڑایا جائے، ان کو مذہبی آزادی دی جائے. اور باقی آپ اسباب بغاوت ہند آج بھی آپ کو کہیں نیٹ سے مل جائے گا، اس کو ضرور پڑھیے گا. تو اس کے اندر انہوں نے پھر اعتماد میں لیا دونوں فریقین کو، یعنی برٹش گورنمنٹ کو اور انڈیا کے مسلمانوں کو. پھر انہوں نے کہا جی کہ لا میکنگ جو کونسلز ہیں وہ ہونی چاہیے، یہاں کے لوگ اپنے قانون خود بنا سکیں. یہ 1861 کے اندر جو ہے یہ سر سید نے یہ بات کر دی تھی، لیکن ان لکیلی یا انفارچونیٹلی آج بھی جو ہے بہت سارے قوانین وہی ہیں جو انڈیا میں برٹش گورنمنٹ نے اس وقت بنائے تھے 200 سال پہلے کی باتیں، تو آج بھی ہم ان پہ چل رہے ہیں. تو یہ تو ہماری بیڈ لک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 1861 کا ایکٹ دیا گیا ہے، اس کے اندر پھر جو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ ہمارے لوگ شامل کیے جائیں تو ان کو پھر شامل کیا گیا. نیکسٹ پارٹ ہے اس کا پالیسیز آف برٹش گورنمنٹ. تو پالیسیز کے اندر 4-5 میجر پالیسیز ہیں. پہلی تو ایجوکیشنل پالیسیز ہیں. ایجوکیشنل پالیسیز کیا تھی؟ یہ لارڈ میکالے کا بھی آپ نے سنا ہوگا. لارڈ میکالے کا ایجوکیشنل جو پالیسی ہے یا فارمولا ہے، اور چارلس ووڈز کا ڈسپیچ یعنی اس کا بھی فارمولا تھا. ان دونوں کو 1832 سے 35-36 کے درمیان ان دونوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد اکنامک پالیسیز کیا، نیو سسٹم آف ٹیکسز انہوں نے متعارف کروایا، یہ انگریزوں کی بات ہو رہی ہے ابھی. پھر میئرمنٹ اینڈ نیو کرنسی. سوشل ریفارمز انہوں نے کہا کہ اب ہم نے کرنی ہے، تو اس کے اندر یہ لارڈ بینٹک جو ہے، اور اس کے بعد ایک پرائیوی کونسل بن گئی. یہ ستی کیا ہے؟ ستی پتہ ہے آپ کو؟ یہ ستی کی رسم ہوتی تھی، یہ ہندوؤں سے متعلقہ ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کونسل بنائی. ڈیولپمنٹ، یہ سوشل ریفارمز کے اندر آتا ہے. کسی کو پتہ ستی کی رسم کیا ہے؟
ڈیولپمنٹ آف کمیونیکیشن سسٹم، تو انہوں نے جو ہے یہ جی پی او، یہ پوسٹ آفیسز جو ہیں یہ انہوں نے اسٹیبلش کیے. تو یہاں سے جی پی او جو لاہور ہے 1887 میں، یہ کوشچن بھی آپ کو ملے گا کہیں پہ. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ ہے جی 1861 سے 1919. یہ ایک قسم کا تیسرا سیکشن ہے اس کا، جو ٹرانسفر آف پاور کے بعد کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس کے اندر کیا ہوا ہے، کون کون سے ایکٹس امپلیمنٹ ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ پہ. پہلا تو وہ تھا کہ 1861 میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ٹرانسفر آف پاور ٹو دا گراس روٹ لیول کریں گے ہم، اور اس میں انڈیا کے لوگوں کو بھی شامل کریں گے. لیکن ہوا یہ کہ جو پرنسپل لیول کے جو پرنسپل سیکشنز تھے ایڈمنسٹریشن کے، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے، دفاع ہو گیا. ٹھیک ہے، ظاہر ہے ان کی پولیس ہوگی، ان کی فوج ہوگی، سب کچھ ان کا ہوگا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس قسم کے جو وزارت خارجہ ٹائپ، یہ انہوں نے اپنے پاس رکھے. اور چھوٹے جو تھے، جو پروڈکشن لائک تھے، زراعت ہو گئی، ٹھیک ہے، اس قسم کے جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ والی وزارتیں ہم دے دیں گے انڈیا والے لوگوں کو، بڑی بڑی وزارتیں بڑے لوگ رکھیں گے. ٹھیک ہے، بڑے لوگ میں کہہ رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے. اس کے بعد میونسپل اینڈ بزنس کمیونٹیز نامینیٹڈ ان سینٹر اینڈ پروویشن کاؤنسل. تو وفاق اس طرح کا ہی سمجھ لیں وہاں پہ بھی جس طرح کا اب وفاق ہے. اس کے بعد پروونشل کاؤنسل بھی بنی. پھر منٹو مارلے ریفارمز ہے. آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، یہ 1861 کا ایکٹ، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ نے ایک بار اس کے میجر پوائنٹس دیکھنے ہیں، 1892 والے بھی دیکھنے، 1909 والا منٹو مارلے ریفارمز اور چیمسفورڈ ریفارمز، یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ ان میں تھا کیا کیا. ٹھیک ہے، تو 1909 میں کیا ہوا، سب سے جو مسلمانوں کا بڑا رائٹ جس کے اوپر یہ بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے رہے، وہ یہ تھا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے، ہماری سیپریٹ سیٹیں ہوں، ہماری مخصوص سیٹیں ہوں. سمجھ آئی بات؟ تو وہ سیٹیں فرسٹ ٹائم برٹش گورنمنٹ نے پاس کی ہے 1909 کے اندر، جس کو ہم سیپریٹ الیکٹوریٹ کہتے ہیں. مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کی جو ان کی شرط تھی، یا جو ان کی جیسے ہم کہتے کہ ان کی گزارش کہہ لیں، ریکویسٹ کہہ لیں، جو بھی یہ بار بار ان سے کرتے تھے، یا یہ شرط رکھتے تھے کہ بھئی اگر ہم آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا تو پھر ہمارے تشخص کے، ہماری آئیڈینٹی کے مطابق ہمیں سیٹیں دی جائیں جن کے اوپر اوپن پہ لوگ پالیٹکس کے اندر نہ کنٹیسٹ کر سکیں. تو فرسٹ ٹائم یہ ہوا 1919 کے اندر. کیا ہوا 1919 کے اندر، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ بائی کیمرل اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، دو ہاؤس بن گئے. ٹھیک ہے، اور ایکسٹینشن ٹو ڈائریکٹ الیکٹوریٹ ٹو دا سکھ کمیونٹی. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر مسلمانوں کو دے دیا تو سکھوں کو بھی دے دیں سیپریٹ الیکٹوریٹ. 1909 میں سکھ کمیونٹی جو ہے، سکھ برادری کے لیے سیپریٹ الیکٹوریٹ ایکسیپٹ ہوا. چیپٹر 2 آتا ہے. پہلا چیپٹر کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا، برٹش گورنمنٹ کی طرف سے جو جو ہو رہا تھا. اب چیپٹر 2 میں ہم نے سر سید کو ڈسکس کرنا ہے. سر سید احمد خان 1817 میں یہ پیدا ہوئے اور 1898 میں یہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. ان کو کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر ہیں اور ایک پولیٹیشین میں، ٹیچر ریلیجیس ٹیچر بھی اور ایک ریفارمسٹ بھی، ریفارمر بھی. تو ان کی سروسز دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کیا کیا، ایجوکیشنل ریفارمز یا ایجوکیشنل سروسز کی بات جب کرنی ہے تو غازی پور میں اسکول بنایا، اس کے بعد مراد آباد میں اسکول بنایا، پھر غازی پور میں یہ اسکول ہو گیا، اور یہی اسکول بعد میں کالج بنا، اور ان کی وفات کے بعد 1920 میں یونیورسٹی بن گیا. ٹھیک ہے، اینگلو اورینٹل اسکول یہ ہائی اسکول بنا تھا. ٹھیک ہے، 1875 میں 77 میں کالج بنا اور 1920 میں یونیورسٹی بنا. یاد رکھیے گا یہ سال کوسچن میں پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، یعنی اصل میں نا ایک بات تھی کہ مسلمانوں کے جو اتوار تھے یا ان کے جو اسلامک جو کلچر تھا، اس کے اوپر نا کچھ برٹش لوگ جو کچھ ان کے رائٹ اپ، یعنی ان کی کچھ تصانیف دیکھی گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو وہ انہوں نے کچھ معاذ اللہ مذاق وغیرہ اڑایا. تو اس کے جواب میں انہوں نے خطبات احمدیہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، وہ ریلیجس میں آپ کو مل جائے گی. تبین الکلام بھی لکھا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کی بھی کافی زیادہ جو ہے اس حوالے سے رہنمائی کی. تو سوشل میں تہذیب الاخلاق سوشل اویئرنیس یا سوشل ریفارمز کے لیے انہوں نے تہذیب الاخلاق رسالہ لکھا. ریلیجس کے اندر تبین الکلام میں مسلمانوں اور عیسائی جو برادری ہے ان کے درمیان جو پوائنٹ آف سملیرٹیز تھے ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی یہاں پہ یہ چیزیں ہماری مشترک ہیں. لڑائی ہماری جن چیزوں پہ ہو رہی ہے ان کو چھوڑیے, جو ہمارے درمیان ریلیجس ہارمنی بنانے والی چیزیں ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں. تو پولیٹیکل میں کیا ہوا, ریموول آف اینٹی گورنمنٹ سینٹیمنٹس, جو جذبات ان لوگوں کے دلوں میں برٹش گورنمنٹ کے خلاف پیدا ہو گئے تھے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی سر سید نے کام کیا. تو اس کے کچھ میجر پوائنٹس دیکھ لیں کیا کیا کیا. برٹش انڈین ایسوسیشن دیکھیں, برٹش انڈین ایسوسیشن, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ظاہر ہے انڈیا کے لوگ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ایک اعتماد کی فضا میں آگے ہوں گے. اچھا, اس کے بعد لائل محمڈنز آف انڈیا, یہ ایک پمفلٹ لکھا. اس میں کچھ مضامین لکھے اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کس وجہ سے مسلمان خلاف ہوئے ہیں برطانوی حکومت کے, اور انہوں نے 1857 میں جنگ آزادی کا اعلان کیا ہے. اور یہ رسالہ جو ہے انہوں نے پورے جو ہے سرکولیٹ کر دیا برٹش آفیسرز کے ساتھ بھی. اس سے پھر یہ ہوا کہ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اچھا ان چیزوں کو ہم اگر نہیں ٹچ کریں گے, ان جذبات کو ہم ٹھیس نہیں پہنچائیں گے تو یہ لوگ ہمیں پھر ہمارے اعتماد میں آ جائیں گے. یہ برٹش گورنمنٹ کو پتہ چل گیا اور مسلمانوں کو بھی سر سید نے یہ چیزیں سمجھائی. جرنلسٹک کیا ہے ان کی خدمات, کنٹینیوس رائٹنگز ان کی تھی. علی گڑھ انسٹیٹیوٹ کا گزر چھپتا تھا. آثار الصنادید کتاب ہے, مونومنٹس آف دہلی. اور اس کے علاوہ یہ آپ نے دیکھ بھی لیا ہے تبین یہ ان کو ہم نے ریلیجس میں ڈال دیا ہے, حالانکہ یہ تہذیب الاخلاق بھی ایک رائٹنگ ہی ہے. یہ اور چیزیں, یہ پمفلٹ بھی اس میں جا سکتا ہے, لیکن چونکہ میں نے اس کے سیکشن اس طرح سے بنائے ہیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو یہاں تک کوئی کوشچن ہو تو بتائیے. اس کے بعد ہم نے میجر جو پولیٹیکل اویکننگ آف انڈیا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. شاباش, ذرا جلدی سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو بتا دیں. پولیٹیکل اویکننگ آف انڈیا. اب ہم ایک اوورال جو یہاں کی سیاست بیدار ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. پہلے تو دیکھیں زیر تاب رہے نا, پہلے تو آہستہ آہستہ برٹش گورنمنٹ نے یہاں پہ اپنے پاؤں گاڑنے شروع کیے, پھر انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی ڈکلیئر کر دی ایز این ایڈمنسٹریٹو یونٹ, اور اس کے بعد 1857 میں انہوں نے فلی ایک جو پاور اپنی جو ہے یہاں پہ ڈکلیئر کر دی. گورنمنٹ, برٹش گورنمنٹ کہہ دیا اس کو, یعنی کہ پورے انڈیا پہ ہم رول کریں گے. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ کوئی 20 سال کا عرصہ گزرا ہے. اس کے بعد 20 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے پھر کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی, اور پھر سیاسی طور پہ بیداری جو ہے یہاں پہ سٹارٹ ہوئی. انہوں نے کہا کہ لڑ کر ہم ملک نہیں لے سکتے, اب ہمیں سیاسی طور پہ جدوجہد کرنی پڑے گی. تو یہ ہے کانگریس بنی ہے 1885 کے اندر. مسٹر اے او ہیوم یہ ہیں جی اس کو بنانے والے. یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ہم پورے انڈیا کی بات کریں گے, ہم پورے انڈیا کی جماعت ہیں. اسٹیبلش ہونے کے بعد پرسیپشن یہ بنتی ہے کہ یہ چونکہ یہاں پہ کمیونٹی زیادہ تر جو جس کو میجورٹی کہتے ہیں وہ ہندو تھے, تو پرسیپشن بعد میں یہ بن رہی تھی کہ یہ زیادہ تر چونکہ ان کے زیادہ لوگ تھے, میجورٹی وہ تھی, تو زیادہ تر فیصلے ان کے ہوتے تھے. پرسیپشن یہ بنتی گئی اور آہستہ آہستہ مسائل بننا شروع ہو گئے. 1905 کے اندر جب یہ بنگال پارٹیشن ہوئی ہے, ایک حصہ مسلمانوں کے پاس آ گیا, دوسرا حصہ جو ہے وہ ہندوؤں کے پاس چلا گیا. تو اس سے ظاہر ہے جب کسی صوبے کے 2 حصے ہوتے ہیں تو فنڈ جو ہے وہ برابر ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایز پر دا اسٹرینتھ آف پیپل. تو یہ بات جو ہے وہ دوسروں کو بری لگی, جو اصل میں وہاں پہ یا اوورال انڈیا میں میجورٹی تھے. انہوں نے 1911 میں یہاں پہ جارج 5 آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے جو ہے وہ سوادیشی موومنٹ چلائی ہوئی تھی ہندوؤں نے. تو اس کے بعد جارج 5 نے یہاں پہ لارڈ ہیڈنگ سے کہا کہ آپ ایسے کریں, اس پارٹیشن کو کینسل کر دیں. تو یہ 1911 میں
اس کو کینسل کر دیا گیا. یہاں پہ کیا کیا اور کوشچن بن سکتے ہیں کہ 1905 میں یہاں پہ وائس رائے کون تھا؟ کرزن. جب یہ پارٹیشن ہوئی اور جب یہ کینسل ہوئی تو وائس رائے کون تھا؟ ہارڈنگ. HARDINGE ہارڈنگ. ٹھیک ہے. اور کون سا کنگ یہاں پہ آیا ہوا تھا؟ یہ جو ابھی برطانیہ کی کوئین فوت ہوئی ہے اس کے جناب یہ دادا جان، ٹھیک ہے، اس کے گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، یہ تھے جارج 5. اس کے بعد جارج ششم آئے ہیں. جب پاکستان بنا ہے 1947 میں تو اس وقت جارج ششم تھے ہمارے بادشاہ. جب میں ہمارے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پاکستان پہلے ڈومینین کی شکل میں بنا تھا. پاکستان پہلے فلی آزاد نہیں تھا. اس کو جب ڈکلیئر کیا گیا انڈیپینڈنٹ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو گورنر جنرل ہوگا وہ برطانیہ کا نمائندہ ہوگا، جس طرح پہلے وائس رائے ہوتا تھا. تو اس لیے جو گورنر جنرل تھا وہ ڈائریکٹلی انڈر کس کے ہوتا ہے؟ کوئین یا کنگ کے. تو اس وقت کنگ کون تھے؟ جارج ششم. یاد رکھیے 1947 سے 1956 تک جب تک ہم نے پہلا اپنا آئین نہیں بنا لیا، ہم ڈائریکٹلی ہمارا کنگ کون تھا یا کوئین؟ 1952 میں کوئین بن گئی نا، یہ ابھی جو فوت ہوئی ہے 1952 میں آئی. تو یہاں تک ہم ڈائریکٹلی برطانیہ کے انڈر تھے. چلیں آگے چلتے ہیں جی. 1905 کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو مسائل دیکھے گئے تو سر آغا خان جو ہے وہ 35 لوگوں کو لے کر یہ ملے ہیں شملہ کے مقام پہ. اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل پڑھیں گے آگے. تو پرپز کیا تھا کہ اب اگر یہاں پہ کانگریس یعنی انڈیا کی واحد جماعت کہا جاتا تھا نا کانگریس، وہ بن گئی ہے تو وہ مسلمانوں کے حقوق کی تو بات نہیں کر رہی. اب ہمیں اپنی جماعت علیحدہ سے بنانی پڑے گی. وائی پرپز، یہ اس کا یہی پرپز تھا. ٹھیک ہے. اور ہندو مسلم یونٹی کا بھی ایک دور آیا 1909 سے لے کے 1919 تک. اس کے درمیان 1916 بھی آیا، یعنی شملہ ڈیپوٹیشن. وہاں پہ ایک ہی جگہ پہ کانگریس اور مسلم لیگ کے لیڈر اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. کچھ موومنٹس آئیں گی، ان کے اوپر ہم ڈیٹیل سے، بہت ڈیٹیل سے تو نہیں لیکن بریف میں اس میں ہم بات کریں گے. 1915 سے 1924 کے درمیان جو موومنٹس آئی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں آگے. یہ ہے جو ٹوٹل سمری جو ابھی ہم نے بات کی ہے، یہ آپ کے سامنے سمری. کسی کا کوئی کوشچن ہے، کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے، کسی کو کوئی چیز سمجھنی ہے تو فوراً سے پوچھ لیں، اس کے بعد ہم اس کی ڈیٹیل میں چلیں گے. ابھی تک ہم نے آج کا اوور ویو کیا ہے ٹوٹل جو ہمارا آج کا سیکشن تھا. تو کچھ چیزوں کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھنا ہے، اس کے اوپر ایک بار نظر ماریں. کنسالیڈیشن آف برٹش رول، سر سید کی خدمات، اور اس کے علاوہ ہم نے کیا ہے پولیٹیکل اویکننگ آف انڈیا. یہ تینوں چیپٹرز کی یہ ٹوٹل سمری ہے. میں نے کہا تھا موومنٹس کے اوپر دوبارہ بات کریں گے. یہ جو جتنی موومنٹس ہیں ان کو ہم ایک بار غور سے دیکھیں گے. ان موومنٹس کے اندر سے ہم کچھ انفارمیشن بھی نکالیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اصل میں مسلمانوں نے کس طرح کس طریقہ کار سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ 1940 میں ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور 1947 میں جب پاکستان بن گیا. اس کے اوپر بہت پرانی جو ہے وہ بات یا خدمات یا کوششیں جاری تھی. ٹھیک ہے. تو دیکھیے جی علی گڑھ جو موومنٹ ایکچوئل میں سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ 1875 میں ایکچوئل میں موومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے. کچھ ادارے بن چکے تھے، پہلے ہم بات کر چکے ہیں غازی پور کا سکول، پھر مراد آباد کا سکول. ٹھیک ہے. تو ایکچوئل میں جو موومنٹ پوری سٹارٹ کی ہے، اچھا اگر آپ نے ہاف پڑھا تھا تو وہ وہی چیزیں تھیں جو ہم نے پہلے کی ہیں، وہی ساری 5-7 جتنی سلائیڈز تھی وہ ساری میں نے ایک میں اکٹھی کر دی تھی. تو اگر کہتے ہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اس کا بعد میں پڑھ لیں، ریکارڈنگ بھی آپ کے پاس آ جانی. شاباش. یہ وہی چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. علی گڑھ موومنٹ ایک موومنٹ ہے، آپ نمبر لگاتے جائیے گا. آج ہم نے ان کو بھی غور سے دیکھنا. علی گڑھ موومنٹ ایک موومنٹ ہے، چلانے والے کون ہیں؟ سر سید. اسٹیبلش کب ہوئی ہے؟ 1875 میں. کہاں پہ؟ علی گڑھ. تو اس کا نام بھی پھر علی گڑھ موومنٹ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری کون سی ہے؟ دیوبند تحریک، دیوبند موومنٹ. یہ کون سٹارٹ کرنے والے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی. ایکچوئل میں یہ تحریک بما اس کا ادارہ جس کو ہم دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سہارنپور کے اندر دارالعلوم دیوبند سہارنپور ہے علاقہ، وہاں پہ یہ بنا 1867 میں.
اس لائن کے اندر میرا خیال 4-5 بڑے امپورٹنٹ کوشچن، بلکہ ہر لائن کے اندر ہیں، ان کو آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد سلک لیٹر کی بھی ایک موومنٹ تھی۔ سلک لیٹر کی موومنٹ کیا تھی کہ یہ جو مولانا محمود الحسن ہے نا، یہ مولانا محمود الحسن یہ علی گڑھ موومنٹ سیپریٹ، یہ چاہتے تھے کہ سائنس انگریزی کو پڑھیں۔ یہ جو دیوبند والے ہیں تھوڑے سیپریٹ تھے، دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کو آزادی دلانی۔ اب یہ دیوبند والے جو تھے ان کے محمود الحسن پیروکار ہیں، یہ کہتے تھے نہیں، دین میں سیاست بھی ہے، دین میں سائنس بھی ہے، دین میں سب کچھ ہے، ہم دین سے سب کچھ ہے وہ لے کے چلیں گے۔ تو اوپر علی گڑھ موومنٹ وہ تھوڑا انگلش کہہ لیں کہ وہ سائنس اور انگلش کو زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک زیادہ لوگ لرننگ بھی کریں گے اور نئی چیزوں کو سیکھیں گے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایک جو انقلابی سوچ ہے ہم اس کے اوپر چلیں گے۔ اب سلک لیٹر موومنٹ کیا ہے؟ سلک لیٹر موومنٹ ایکچوئل میں انہوں نے ایک خط بنایا تھا، عربی کے اندر لکھا تھا کہ جو لوگ برٹش گورنمنٹ کے یہاں پہ موجود ہیں، یہ بات بڑی قابل غور ہے اور یو ول امیز کہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی تحریک تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کہ یہ برٹش آفیسرز یا برٹش لوگ جتنے یہاں پہ موجود تھے ان کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایک ایسی تحریک بنی کہ انہوں نے ایک ریشمی رومال، تحریک ریشمی رومال اس کا نام تھا، اس کے اوپر انہوں نے عربک میں ایک تحریر لکھی کہ یہ تحریر سارے مسلمان جو انقلابی ہیں، آزادی پسند ہیں، ان کو پہنچے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے افغانستان سے، ترکی سے، ایران سے معاہدے کر لیے کہ وہ فوج ایران، ترکی سے، افغانستان کے ذریعے انڈیا میں داخل ہوگی، انڈیا کا مطلب بر صغیر داخل ہوگی، اور کب کس تاریخ کو وہ فوج کہاں کہاں کے پی کے سے ہوتی ہوئی چلتی چلتی ادھر کو آئے گی، اور اینڈ پہ انڈیا کے اینڈ پہ، کیونکہ سارا اکٹھا ہی تھا، ہم نے سارے لوگوں نے ان کے ساتھ ملتے جانا ہے اور برطانوی حکومت کو اور اس کے تمام تر نمائندوں کو ہم نے یہاں سے نکال کے جو بحر ہند ہے ہم نے وہاں پہ اس طرف کو ہم نے ان کو مار مار کے بھگانا ہے۔ ٹھیک ہے، بھگانا کیا، مارنا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ریبک ہر وہ برٹش تو نہیں جانتے تھے، لیکن غداری ہوئی پھر اس موومنٹ کے ساتھ بھی کہ کسی نے کوئی جاننے والا تھا، اس نے اس رومال کا جو ترجمہ بنتا تھا وہ بتا دیا برطانوی گورنمنٹ کو۔ اس کے بعد جو علماء کرام تھے، چونکہ اس میں میجر علماء کرام کردار ادا کر رہے ہیں، تو کچھ کتابوں میں لکھا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں آگرہ سے دہلی تک جو یہ علماء کرام تھے، ان کو انہوں نے ان کی گردنیں کاٹ کاٹ کے لٹکا دی۔ اس طرح عبرتناک ان لوگوں نے سزائیں دی۔ تو رکنے والے تو یہ پھر بھی نہیں تھے، کیونکہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ندوۃ العلماء۔ اب ندوۃ العلماء یہ محمد علی کانپوری یہ اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں 1894 میں۔ یہ جہاں پہ ہم لائن لگا رہا ہوں ہر چیز امپورٹنٹ ہے۔ اور ان کے ساتھ تھے عبد الغفور ڈی سی، یہ کانپور کے اندر اصل میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی۔ ٹھیک، بعد میں اس کا دفتر لکھنؤ میں آ گیا، لوگ سمجھتے ہیں لکھنؤ کیا، لیکن یہ شروع جو ہے وہ کانپور سے ہوئی تھی۔ دفتر اس کا لکھنؤ میں بنا، یاد رکھیں، یہ میں نے نیچے لکھ بھی دیا۔ اچھا، انجمن حمایت اسلام، یہ دیکھیں نا دارالعلوم کے ساتھ میں نے کہا تھا نا کہ یہ اب ان کی سٹارٹ ہوں گی۔ اچھا، انجمن حمایت اسلام، یہ انجمن حمایت اسلام جو ہے نا، اس کو آپ نے بعد میں دیکھنا ہے۔ اس نے لاہور کے اندر اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بہت سارے ادارے بنائے، بہت سارے چیریٹی سینٹر بنائے، بہت سارے اسکول بنائے، اور جہاں پہ ہاسپٹلائز بھی تھے لوگ۔ آپ نے بعد میں دیکھنا ہے کہ جو انجمن حمایت اسلام ہے نا، یہ ایک قسم کی پنجاب کی، جہاں پہ ہم ہیں یا انڈیا کا پنجاب، اس پنجاب کی ایک قسم کی علی گڑھ موومنٹ تھی۔ اس نے بڑے ادارے بنائے، آج بھی لاہور میں بہت سارے ادارے انجمن حمایت اسلام کے چل رہے ہیں، آپ نے بعد میں دیکھنا لازمی۔ تو یہ حمید الدین خلیفہ حمید الدین، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے 1884 کے اندر۔ اور اگلی موومنٹ کون سی ہے، یہ 5 کر لیں، سوری 5، اور خلافت موومنٹ 6 کر لیں۔ اب یہ خلافت موومنٹ کیا ہے؟ خلافت موومنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ خلافت موومنٹ ایکچوئل میں آپ یہ سمجھیں کہ جب ورلڈ وار ون جو ہے وہ 1918 کے اندر اینڈ ہوتی۔ اب ورلڈ وار ون کے اندر ترکی نے ساتھ دیا تھا بھلا کس کا؟ جرمنی کا۔
اللہ بھلا کرے. اب جرمنی کس کے خلاف تھا؟ یو کے سینٹر بنے تھے نا, 5-4 ملک ایک سائڈ پہ ہو گئے, 5-4 ملک ایک سائڈ پہ ہو گئے, باقی پھر ان کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے. پوری دنیا کے بہت سارے ممالک ایک گروپ میں شامل ہو گئے, دوسرے گروپ میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, تو اس طرح اس کو ہم کہتے ہیں عالمی جنگ, اس کو کہتے ہیں ورلڈ وار, جس میں دو ممالک نہیں لڑتے, گروپ بن کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب ترکی کی خلافت تھی, کون سی خلافت عثمانیہ, جس کا آج کل آپ لوگ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خلافت عثمانیہ. اب خلافت عثمانیہ کیا تھی کہ سارے مسلمان ان کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے. ٹھیک ہے, سارے مسلمان ممالک ان کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اس کو مقدس مقام بھی سمجھتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے جو ریفارمز یا جو نئی پالیسیز آتی تھی ان کو اپنے اوپر لاگو کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے. خلیفہ کیوں سمجھتے تھے؟ ایگزیکٹلی پولیٹیکل کنٹرول نہیں تھا ترکی کا ہر جگہ پہ, لیکن خلیفہ ضرور سمجھتے تھے ان کو. اسلامک رول کی وہ ایک فارم تھی نا, اس لیے اس کو خلیفہ سارے لوگ مانتے. اب یہ چونکہ یہاں پہ مسلمان تھے اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ یو کے اب بدلہ لینے لگا ہے ترکی سے کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے, اور یہ جو شام ہے, عراق ہو گیا, یا یہ سعودیہ ہو گیا, حجاز مقدس ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو یہ سارے علاقے نہیں, اصل میں پرانے دور کے شہر تھے, بلاد الشام. ٹھیک ہے, اس طرح عراق یہ ایک پولیٹیکل یونٹ تھے, شہر سمجھ لیں, صوبہ سمجھ لیں, یہ تھے اکٹھے ہی. یہاں پہ پھر یو کے نے کیا سمجھا, اس نے کہا کہ اچھا ترکی اگر یہ کنسولیڈیٹڈ ہے, یہ اکٹھا ہے, تو اس کا مطلب یہ پاورفل ہے. اس نے جرمنی کا ساتھ دیا ہے, تو کیوں دیا؟ انہوں نے ترکی کے بھی بہت سارے ٹکڑے کیے اور آپس میں ایک دوسرے کو کوئی, اس کے آپ اگر تھوڑا سا پڑھیں گے نا, اس کی ڈیٹیل آپ کو اور بھی مل جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر آپ کو پتا ہوگا کہ 1922 میں یہ پہلے رول ختم ہوا, خلیفہ ختم کیا, اس کی پاور ختم کی. 1923 میں جو ہے وہ لے آئے, پاور ختم کی پہلے 1922 میں. 23 میں انہوں نے جمہوریت ماشاءاللہ سے لے آئے ترکی میں, اور اسی مصطفیٰ کمال پاشا نے 1924 کے اندر خلیفہ کا عہدہ ہی ختم کر دیا. اب سوال آئے گا کہ پاور کب ختم کیا؟ 1922 میں انٹروڈیوس کرنا سٹارٹ کر دیا جمہوریت کو, 1923 میں جمہوریت آ گئی, اور 1924 میں وہ جو خلیفہ نام نہاد بیٹھا ہوا تھا اس کا عہدہ ہی ختم کر دیا 1924 میں. جب عہدہ ختم ہوا تو پھر سعودیہ بھی آزاد ہوا. آزاد کا مطلب کیا؟ اپنی گورنمنٹ انہوں نے بنا لی. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ باقی شام, عراق اور افغانستان, یا جتنے بھی مسلم ممالک ترکی کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے, اپنا بڑا سمجھتے تھے, ان لوگوں کو پھر یہ تکلیف یو کے نے جان بوجھ کے دی کہ چونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا ہے, اور جرمنی والے چونکہ اب یعنی کہ ان کو زیادہ کامیابی ملی ہے, کامیابی تو خیر اتنی نہیں ملی, لیکن ساتھ دینے پر سزا دی گئی. اور اب جب ادھر مسلمان تھے تو ان کو تکلیف ہوئی کہ اب مسلمانوں کے مقدس مقامات کا مذاق اڑایا جائے گا. ان لوگوں نے 1919 میں خلافت موومنٹ شروع کی. یہ تھی خلافت موومنٹ. اور خلافت موومنٹ جب شروع کی تو گاندھی صاحب نے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا چلے مسلمان تو کر ہی رہے ہیں, ہم بھی اس کے ساتھ کوئی شروع کر لیتے ہیں, چلیں میل ملا کے. میں نے بتایا نا کہ یہ ان کا ایک مشترکہ دور بھی رہا. گاندھی صاحب نے نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ کر دی, تحریک عدم اعتماد. سر میرا یہاں پر ایک جی کریں کوشچن. سر ایک کوشچن میرا یہ تھا کہ یو کے اور برطانیہ ان میں کیا فرق ہے سر؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا, کافی دنوں سے میرے ذہن میں یہ سوال گھوم رہا تھا سر. یو کے کون سا کنٹری ہے اور برطانیہ کون سا کنٹری ہے سر؟ اس کے بعد دوسرا سوال بھی ہے. ابھی سوال یہ آپ کا مکمل نہیں ہے. انگلینڈ, یو کے اور برطانیہ, یہ تین چیزیں میں گروپ میں آپ کو سمجھا دوں گا, ٹھیک ہے. اس میں ممالک کا فرق, انگلینڈ تو صرف ایک ملک ہے, ٹھیک ہے, جی سر. اور جو برطانیہ ہے وہ ہے, اس کے ساتھ اسکاٹ لینڈ کو ملا دیں, وہ ان کا اپنا ہی حصہ ہے. اور جب آپ نے یو کے کی بات کرنی ہے وہ اس میں آئرلینڈ کا بھی ایک حصہ آتا ہے. یہ تعداد میں فرق ہے, باقی کوئی بھی, مطلب انگلینڈ ایک ملک ہو گیا, اسکاٹ لینڈ ملا لیں تو وہ ہو جائے گا آپ کا برطانیہ, اور یو کے بڑا ہے, ٹھیک ہے. تو مزید اس کی میں ڈسکرپشن آپ کو سینڈ کر دوں گا, اس سے آپ کو زیادہ آئیڈیا ہو جائے. ٹھیک ہے سر. یہ جی سر, یہ مصطفیٰ کمال پاشا, یہ درمیان میں آواز ڈراپ ہو رہی تھی سر, اس کے بارے میں بھی بتا دیں, یہ کون تھا سر؟
اچھا یہ جب جرمنی ایک سائڈ پہ تھا اور دوسری سائڈ پہ یو کے تھا، یہ دو گروپ تھے ورلڈ وار ون کے اندر. ورلڈ وار جی ون میں جب یو کے کو تکلیف ہوئی اس چیز کی کہ جرمنی سوری ترکی کی بات کروں، ترکی نے ساتھ کس جی کا دیا؟ جرمنی کا. تکلیف یو کے کو ترکی کی ہوئی، ٹھیک ہے. تو ترکی میں پھر انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کیا کہ بھائی اس خلافت کو ختم کرنا ہے ہم نے. یہ رجیم چینج بڑی دور سے چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. میں یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن ایسے ہی ہوتا رہا ہے. یہ جتنے بڑے بڑے ممالک ہیں، یہ چھوٹے ممالک کا پولیٹیکل سیٹ اپ خود چینج کرتے ہیں اپنے مطابق، تاکہ یہ آئندہ ہمارے کسی مخالف کا ساتھ نہ دے سکیں. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب کو انہوں نے پروموٹ کیا. انہوں نے جب ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تو لوگوں کو پھر اعتماد میں لیا مصطفیٰ کمال پاشا صاحب نے کہ بھائی دیکھیں اب ہم نے ملک کو بچانا ہے. اب بچانا کیسے ہے کہ جیسے جیسے یہ بڑے لوگ کرتے جا رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں خلافت کو ختم کر دو، چلو ہم پھر جمہوریت لے آتے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی ہے، نئی پروڈکٹ لے آتے ہیں. تو جب پھر جمہوریت آنی تھی تو 1922 میں انٹروڈیوس کروانا سٹارٹ کیا. اور ایک معاہدہ ہے سیورز کا معاہدہ، اس کو بھی آپ نے پڑھنا. اس میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اچھا ہوا آپ نے کوشچن کیا. سیورز کا معاہدہ آپ نے پڑھنا ہے. اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ کون کون سے علاقوں کی تقسیم ہوئی ہے 1918 کی جو جنگ عظیم اول ختم ہونے کے بعد. اس میں مصطفیٰ کمال پاشا صاحب جو تھے یہ ترکی کے اندر لانچ کر کے خلافت کو ختم ان سے کروایا گیا. یہ بس سمجھ گئے ہیں کون تھے؟ جی سر، بالکل سر. ترکی میں جمہوریت لانے والے، خلافت ختم کرنے والے جو ایجنٹ تھے ایکچوئل میں وہ مصطفیٰ کمال پاشا تھے. اب آپ ان کو ہیرو سمجھیں جو مرضی سمجھیں، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. چلیں اس کے بعد تھینک ہے جی بہت شکریہ. اچھا اس کے بعد گاندھی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بھی پھر تعاون نہیں کریں گے برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ. انہوں نے بنارس پر اپنی نان کوپریشن موومنٹ سجیسٹ کی. وہاں پہ ان کا کوئی اجلاس چل رہا تھا، کن کا؟ کانگریس کا. تو انہوں نے جو مسلم لیگ کی شروع ہوئی ہے وہ خلافت موومنٹ تھی. یہ باقی بھی سارے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے میں نے بتایا نا، ان کے دو گروپ تھے، ایک اسلامائزڈ یہ دارالعلوم اور دوسرا مسلمانوں کو مسلم لیگ کا گروپ تھا علی گڑھ موومنٹ کا. تو یہ سارے ان کے تھے. یہاں پہ کانگریس بھی ان کے ساتھ مل گئی. پھر ہجرت موومنٹ ہے. ہجرت موومنٹ کیا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور عبد الباری یہ دو لوگ تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمان تو یعنی زیر عتاب آ جائیں گے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا کہ جو انڈیا ہے اس وقت دارالحرب ہے. دارالحرب کہتے ہیں جنگ کے گھر کو، ٹھیک ہے. دارالحرب ہے، لہٰذا آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. لوگ 1920 میں ہجرت کر کے افغانستان کی طرف گئے، لیکن ظاہر ہے وہاں بھی اتنے ریسورسز نہیں تھے تو بہت سارے لوگ وہاں تک پہنچے ہی نہیں. کچھ رستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ پہنچے اور وہاں پہ جا کے اکوموڈیٹ نہیں ہو سکے. تو اس کے درمیان نا میں 20 کے بعد یکدم 1942 آ رہا ہے. اس کے میں اس کی ریزن بتاتا ہوں کیونکہ آج ٹائم اتنا نہیں تھا. تو یہ والے 20 سال ہم کل ڈسکس لازمی کریں گے پاکستان کی جو میکنگ آف پاکستان کے ساتھ. کوئٹ انڈیا موومنٹ انہوں نے چلائی کہ آپ برطانیہ گورنمنٹ سے کہا کہ آپ چھوڑو، نکل جاؤ، کوئٹ انڈیا کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے. یہ 1942 میں آئی ہے. ادر ڈیولپمنٹس آپ نے میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہم سائڈ بائی سائڈ کریں گے. یہ ہم نے صرف موومنٹس کی ہیں. اس کے علاوہ انہی سالوں میں کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، یہ میں نے صرف موومنٹس کا سیپریٹ بنایا تھا. اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو وہ اگلی سلائیڈ میں لے کے آ رہا ہوں. اسکرین شاٹ لے لیا تو بتائیں پھر میں اگلی کی چلتا. ادر ڈیولپمنٹس کیا تھی؟ میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں تھوڑی تھوڑی ہم بریفلی ان کو غور سے دیکھیں گے. بنگال پارٹیشن ہوئی ہے 1905 میں، لارڈ کرزن وائسرائے. اس کو ختم کیا گیا لارڈ ہیڈنگ کے ذریعے. 1911 میں جارج 5 وہاں پہ آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے سوادیشی موومنٹ اور کچھ اور مسائل رکھے گئے کہ یہ موومنٹ چل رہی ہے ہندوؤں کی کہ اس کو ختم کیا جائے. شملہ ڈیپوٹیشن کیا ہے؟ سر آغا خان 35 لیڈر کے ساتھ 1905 میں جا کے ملے ہیں. اور مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ کے اندر نواب سلیم اللہ لائن آف بنگال، شیر بنگال، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ارینج کروایا. پہلی میٹنگ ادھر ہوئی ہے. اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام. منٹو مارلے ریفارمز 1909 میں ہے.
वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है 1914 में, 1918 तक, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। लखनऊ पैक्ट क्या है कि जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग एक ही बेंच पर लखनऊ के मकाम पर, ठीक है, जमा होती है। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट को आपने डिस्क्रिप्शन इसकी अच्छी तरह देखनी है। ये कुछ लोग जो प्रोटेस्ट करते थे, उनका प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए, उनको पावर से खत्म करने के लिए, दबाने के लिए एक रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में मिस्टर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने इंपीरियल लेजिस्लेचर से इस्तीफा दिया। ठीक हो गया। उसके बाद जलियांवाला बाग, ये वही डायरकी के खिलाफ, यानी बड़े बड़े जो प्रिंसिपल सेक्शन थे वो बरतानवी गवर्नमेंट ने अपने पास रखे और छोटे छोटे इनको दे दिए और फिर पावर से दबाना चाहा। तो कुछ लोग जलियांवाला बाग में कर रहे थे प्रोटेस्ट, ठीक है, और रॉलेट एक्ट भी चूंकि पास हो चुका था तो इन चीजों के खिलाफ कर रहे थे यहाँ पे प्रोटेस्ट। तो जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो वहां पे हजारों लोग जो है वो जान की बाजी हार गए। तो यहाँ से इन चीजों के बाद जिन्ना साहब और बहुत सारे लोग बरतानवी गवर्नमेंट से मुतनफर हुए। उसके बाद 1909 की कुछ रिफॉर्म्स हैं, ये पहले हम इनका जिक्र कर भी चुके हैं कि यहाँ पे कुछ मजीद एक्सटेंशंस दी गई थी, कुछ नई चीजें जो है वो मुतारफ करवाई गई थी। तो ये डायरकी भी 1919 में ही मुतारफ करवाई गई। डायरकी का मतलब मतलब एक अपर हाउस होगा, लोअर हाउस होगा, वो तो सेपरेट चीज। अब जो वजारतें थी वो भी 2 हिस्सों में तकसीम होंगी, ठीक है। कुछ इधर के लोगों को देंगे और कुछ रिजर्व सब्जेक्ट होंगे, वो बरतानवी हुकूमत अपने पास रखेगी। मोपला मैसेकर कहते हैं, मोपला लोग थे, ये आ रहे थे यहाँ पे, अब एग्जैक्ट मेरे ज़हन में ये नहीं आ रहा कि ये इन लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो रास्ते में जो है इन लोगों को के साथ ज्यादती हुई और इन लोगों के ऊपर भी इसी तरह जुल्म और तशद्दुद से इनको मारा गया। ये 1921 की बात है। और चोरा चोरी इंसिडेंट ये क्या है? असल में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चली ना, पिछली स्क्रीन पे एक बार जाते हैं, ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी साहब ने स्टार्ट की ना, तो ये चलती गई, इसमें भी लोग शामिल होते गए। और 1919 में जो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई, इसमें भी लोग शामिल होते गए। गो के कांग्रेस का प्लेटफॉर्म अलग था, मुस्लिम लीग का अलग था, लेकिन दोनों का मकसद यही था कि भाई अब कोई ना कोई बहाना बनाओ और बरतानी गवर्नमेंट को बाय बाय कह दो। अब यहाँ पे चोरा चोरी का मामला क्या होता है कि गोरखपुर के अंदर ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, इनको ज़ाहिर है पुलिस दबाती होगी, बरतानी गवर्नमेंट की पुलिस। तो लोगों ने एक थाने को आग लगा दी, ठीक है। आग लगाने से फिर हुआ ये कि पूरा थाना जल गया, बहुत सारे वहां पे सिपाही, कोई पुलिस होगी। तो यहाँ पे फिर गांधी साहब ने फौरी तौर पे सरेंडर किया और उन्होंने कहा कि मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से सरेंडर करता हूँ। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स ये देख लें, दिल्ली प्रपोजल्स हैं। जिन्ना साहब ने सब्स्टिट्यूट टू द सेपरेट इलेक्टोरेट, जिन्ना साहब की तरफ से जिन्ना साहब ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की हुई थी, उसका एक सब्स्टिट्यूट पेश किया गया ये दिल्ली प्रपोजल की फॉर्म में। अच्छा, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन ये बरतानवी कमीशन थे, 7 मेंबर्स थे, 1928 में इधर लैंड होता है। इसको दोनों पार्टीज ने, यानी मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने, दोनों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का जो एलिमेंट था मुसलमानों के लिए, उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि इनका सेपरेट इलेक्टोरेट हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी नेहरू रिपोर्ट में दिया गया। इसके बरअक्स जो इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना साहब ने 14 जो नुकात थे वो दिए 1929 में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हुए। अब इधर जब मसाइल हल नहीं हुए, कमीशन भी आया, प्रपोजल, ये सारी चीजें, फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है आप इधर आ जाएं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 3 हुई हैं, 30, 31, 32 में। ये तीनों के साल लिखे हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद एड्रेस भी इसके अंदर आता है। और उसके बाद कम्युनल अवार्ड जो डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके लिए, और फिर सेपरेट इलेक्टोरेट दोबारा बहाल। ये तो खैर ये नेहरू ने बात की थी, वैसे तो ये मनसूख नहीं हुआ था। ऑल रिलीजियस ग्रुप्स के लिए इसको हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। उनके जितने रिलीजियस ग्रुप्स हैं सबको सेपरेट जुदागाना इंतखाब के लिए आइडेंटिटी दी जाए। फिर आता है नेम ऑफ पाकिस्तान, चौधरी रहमत अली देते हैं। नो और नेवर, ये रिसाला था, कैम्ब्रिज से शाये होता था, ये वहां के स्टूडेंट थे उस वक्त।
नो और नेवर, यानी अब नहीं, अब ही पाकिस्तान बनेगा, यानी अगर अब नहीं बना तो फिर नहीं बनेगा। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आता है, जिसको दोनों पार्टीज जो हैं वो क्रिटिसाइज करती। कौन कौन सी पार्टीज? ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट्स ये हैं, मैं इनको थोड़ा सा जो है वो ब्रीफ करूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और चीज़ें भी ज़्यादा हो गई। प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं 1936 और 37 के, टोटल सीटें ये हैं, ठीक है। और 11 सूबे हैं, एक मद्रास, टीपी बिहार, तीसरा उड़ीसा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रह गई, यूपी हो गया, बंगाल, असम, ये केपीके का उस वक्त का नाम, और सिंध और पंजाब, ठीक है। तो इसमें सिंध, केपीके, जिसको मैं केपीके कह रहा हूँ, सूबा सराज, ये कांग्रेस के पास है। अच्छा, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, सिकंदर खान, उसके, यानी ये बता रहा हूँ कि ये किन किन के पास थे, ठीक है। और उसके बाद 1940 में ये रेजोल्यूशन आती है, इसको प्रिजाइड करते हैं मिस्टर जिना, और प्रेजेंटेड बाय फजलुल हक, मौलवी फजलुल हक। उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है, ये भी उधर से मिशन आ रहा है। असल में ये जो जंग अजीम दोयम चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि इधर चूंकि जापान खिलाफ है, तो जापान के बहुत सारे इलाके, ये ताइवान या इस किस्म के इलाके जापान के अंडर थे, तो उन्होंने कहा कहीं इंडिया के ऊपर भी वो कब्जा न कर ले और हमारा सब कुछ ही रगड़ा जाए। उधर हम जंग लड़ रहे हैं, इधर इन्होंने आके कहा कि जी हमारा साथ दें। इन्होंने कहा कि ठीक है, जंग में हम आपका साथ देंगे, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इन्होंने फिर पूरा ब्लैकमेल किया। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई है, वेवल प्लान उसमें दिया गया, और इलेक्शन 1945 और 46 हुए, और मुस्लिम लीग ने 428 सीटें, 495 जो इनकी मखसूस सीटें थी, उनमें से इतनी हासिल की। कैबिना मिशन प्लान यानी कैबिनेट मिशन प्लान, ये 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी। इसमें मुसलमानों के भी कुछ वजीर थे, और फिर कांग्रेस की तरफ से भी थे। ABC 3 ग्रुप्स बने। ये 3 ग्रुप्स जो हैं, ये इस तरह समझ लें, पहला ग्रुप यहाँ तक बंगाल, असम, और ये दूसरा जिसके अंदर पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, सिंध भी इसके अंदर शामिल है, इस तरह। तो इसके अलावा भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो लास्ट पे मैं आपसे आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनने की बात शुरू हो गई है। 3 जून का जो प्लान था, उसमें न्यू वाइसराय माउंट बैटन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया कि भाई आप आज़ादी दे के आ जाएं, आप प्लान दें, और जैसे भी इनको सेटिस्फाई किया जाता है, इनके दरमियान पावर जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और उसके बाद वापस आ जाए। तो 3 जून 1947 का ये प्लान आया। उसके बाद इंडियन एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और 20 जुलाई को फिर मुस्लिम लीग ने अपनी असेंबली की फॉर्मेशन, यानी कौन कौन बंदा किस किस वजारत के ऊपर होगा, कौन सी जिम्मेदारी संभालेगा, इन्होंने 20 जुलाई को अपनी असेंबली बना दी। अच्छा, 10 अगस्त को मुस्लिम लीग का पहला फुल सेशन होता है, जिसमें सारे लोग मौजूद होते हैं। इन्होंने अपनी असेंबली पहले बना ली हुई थी, ठीक है। 11 अगस्त को जिना साहब जो हैं वो एड्रेस करते हैं पाकिस्तान की पहली असेंबली से। ये तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट, ये सवालात में आती हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त रात 12 AM, हम इसको 14 ही कहते हैं, इंडिया वाले इसको 15 कहते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से, आज़ाद मुल्क चलें ऐसे समझ लें कि जिस तरह इंडिया आज़ाद हुआ है, पाकिस्तान आज़ाद, बरतानिया से आज़ाद हैसियत में इन्होंने 15 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आज़म, इन्होंने ओथ हलफ उठाया है, और हलफ लेने वाले कौन है? मिस्टर जस्टिस मुनीर, और यही पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस हैं। और कौन कौन से इलाके कहाँ कहाँ से कट कर, कौन कौन सी लाइन ने कहाँ से, ये रेड क्लिफ लाइन कहाँ से गुजरेगी, कौन से पंजाब को तकसीम करना है, बंगाल को तकसीम करना है, तो ये वाली जो लाइन है, इसको खींचने के लिए रेड क्लिफ अवार्ड अनाउंस हुआ कि ये इलाके पाकिस्तान के हैं, वो इलाके इंडिया के। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। मेरी तरफ से आज का जो टोटल जो मैंने आप तक पहुंचाना था वो चीजें एंड होती हैं।